والوں اپنا کاٹ لیا وہ جو جتنی فیس وغیرہ تھی، تو باقی اس طرح بچت ہو گئی۔ بات صرف ہو رہی تھی فراڈ کی مختلف قسموں کی۔ ادھر جرمنی میں یہ تو ایک طریقہ نا اس کا، دوسرا اس کا یہ بھی ہوتا ہے آج کل جو اکثر چل رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح گاڑی جو ہے ہمارے پاس ہے، سب سے جو مقبول ان کا یہی تھا ہتھ کنڈا کہ ہم اس وقت دوسرے ملک میں ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میڈل میں مل لیں گے، کسی میڈل والے شہر میں نا، اتنا آپ آ جائیں گے، اتنا انسان کو اتنی مضبوطی اتنے طریقوں کے ساتھ وہ قابو کرتے ہیں کہ انسان اس کے اندر جو ہے ٹریپ ہو جاتا ہے۔ تو بچنا ہوئے تو انسان اس طرح کی معلومات، اب جرمنی میں گاڑیوں کی جو برانچ ہے اس کے اندر مختلف طریقے ہیں، پرانی گاڑیاں بھی، آٹو ہاؤس جو کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جہاں گاڑیاں نئی ملتی ہیں، وہاں تو آپ کو نئی گاڑی ملنی ہے، اور قانون ہے یہاں کا کہ جس نے وہاں سے لینی ہے نئی گاڑی، اگر وہ گاڑی کی قیمت 15,000 16,000 بالکل اگر نئی کی ہے یا 30، وہ تو گارنٹی آٹومیٹک وہ جس کمپنی کی۔ پھر بعض گاڑیاں یوزڈ ہوتی ہیں جو مہنگی ہوتی ہیں، 15,000 10,000 14، جو ان کے پاس آتی ہیں، جو جرمن لوگ وہاں آ کے گاڑی نئی خریدتے ہیں، یہ بک کرواتے ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں جی یہ گاڑی ہمیں ادھر دے جائے، ہم آپ کو اس کی اتنی قیمت اس نئی میں سے کم کر دیں گے۔ اکثر جرمن لوگ جو ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ان کو کوئی اتنا کنسرن نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا پرائیویٹ بیچیں گے، کیا لوگوں سے راہ پڑے گا، تو یہ وہ پھر گاڑی جو آگے جو آتے ہیں لوگ ان کو دیتے ہیں، تو اس میں وہ گارنٹی ہوتی ہے 2 سال ادھر جرمنی میں، کہ جب بھی آپ گاڑی بیچو تو آپ نے 2 سال کی جو ہے وہ گارنٹی آپ نے دینی ہے۔ لیکن یہ جو آپ دفتر دیکھ رہے ہیں نا، اس سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ جہاں پہ پہلے کنسرن ہوتا تھا یہ امریکن آرمی کے پاس تھا، اب انہوں نے یہاں پہ جب سے وہ چلے گئے ہیں ایک دفتر بنا دیا سول والوں، وہ جو ہوتے تھے نا بارڈرز کے اوپر چیک کیا کرتی پولیس، ان کی انڈر کر دیا یہ جہاں کام کرتے ہیں۔ اب یہ بعض اوقات جب مختلف مقامات پہ چھاپا مارنا ہوتا ہے نا، غیر قانونی کام کہیں ہو رہا ہے، تو پھر ادھر سے یہ دیکھیں پولیس کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، باقی جو ان کے پرائیویٹ لوگ بھی ہیں۔ اچھا، وہ فراڈ کی بات ہو رہی تھی ڈیفرنٹ، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان وہ آٹو ہاؤس سے جب نہیں خریدتا اس میں گارنٹی آ جاتی ہے، یوز گاڑی میں بھی وہ جو ادھر لوگ دے کے گئے ہوتے ہیں۔ پھر ایک ہوتے ہیں چھوٹے ہینڈلر جن کو آپ ڈیلر کہتے ہیں، وہ ان آٹو ہاؤزر سے جو بڑے جو کیا کہتے ہیں گراج گاڑیوں کے، وہاں سے وہ گاڑیاں جو ان کے پاس آئی ہوتی ہیں، لوگوں نے نئی خرید کے چھوڑی ہوتی ہیں، وہاں سے پھر وہ پیکٹ کی صورت میں اٹھاتے ہیں۔ پیکٹ یعنی 10 گاڑیاں 12 گاڑیاں جب وہ کٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، مختلف جو ڈیلر ہیں ان کو وہ کٹھا اس کا ریکارڈ بھیج دیتے ہیں، فیکس کرتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس یہ گاڑیاں ہیں اور یہ ہماری قیمت ہم نے اس کی رکھی ہے، تو آپ پیکٹ، اب اس پیکٹ کے اندر 4-5 گاڑیاں اتنی مزیدار مہنگی نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں 2-4 گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سستی پرائس میں ہوتی ہیں، تو وہ جب کوئی پیکٹ لیتا ہے تو اس کا وہ سارا کور ہو جاتا ہے، پھر اس نے آگے چیک انسپیکشن کر کے اس کی، تو آگے جو لوگوں کو بیچنی ہوتی ہے اس کے اندر بھی اس کو گارنٹی دینی پڑتی ہے اس کی۔ یہ گورنمنٹ کا لا ہے جرمنی میں کہ جو بھی بندہ ڈیلر ریکارڈ رجسٹرڈ ہے اس نے وہ گاڑی اس کے ساتھ دینی ہے، گارنٹی کے ساتھ۔ اور گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کہ ایک چیز ہے انجن، پھر اس کا جو انجن اور جس کا دوسرا اس کا جو کلچ پلیٹ اور باقی یہ جو بنیادی چیزیں جس پہ پوری اس کی چیزیں کی گارنٹی یا وہ ویئر لاسٹنگ بولتے ہیں وہ، ادروائز باقی جو ہوتی ہے نا بریکیں یا یہ دوسری، ان کا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ فرشلائزڈ ہے، جو استعمال ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں جو لوگ وہاں لیتے ہیں وہی گاڑی اگر مارکیٹ میں آپ کسی پرائیویٹ بندے سے خریدتے ہیں جس کا جو خود ڈائریکٹ تو بعض اوقات وہ 2,000 یورو 1,500 یورو سستی مل جاتی ہے، اور اگر وہ وہاں سے لیتے ہیں تو وہ انہوں نے ڈیلر نے گارنٹی دینی ہوتی ہے، اگر اس میں کچھ پرابلم نکل آئی تو اس نے ٹھیک کروا کے دینی ہے۔ اور ڈیلر گارنٹی بھی ایک گیم ہے، اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں، ڈیلروں نے آگے کمپنیوں کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں ریٹرن کہ یہ لیں ہم آپ کو 500 یورو یا 300 یورو دے رہے ہیں سال کا، تو اس کے اندر وہ ڈیلر کی یہ ذمہ واری ہے کہ وہ گاڑی کو چیک کرے، انجن کو تیل اس کا چینج کرے، یہ وہ جو جس کا وہ سائن کرتے ہیں وہ 500 دے کے ان سے یہ گارنٹی لے لیتے ہیں کہ اگر اس میں نقصان ہو گیا تو وہ کمپنی جو ہے وہ اس کی 50% یا 60% یا 70% اس کی ریپیئر کے اندر وہ اس کا جو حصہ ہوگا۔ جی سامنے چاند بھی نظر آ رہا ہے، ساتھ یہ پرندے بھی
بڑی بلندی پہ پرواز کرتے نظر آ رہے ہیں. ہماری واپسی اس وقت جاری ہے. تو ساتھ ساتھ میں نے کہا انفارمیشن بھی آپ کو دے دیں کہ گاڑیوں کا بیسیکلی اب ایک ہوتا ہے بالکل لو، یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے نیا لائسنس کیا ہے، جرمنی میں نئے آئے ہیں، جاب اتنی ہائی نہیں، وہ پھر کوشش کرتے ہیں گاڑی کوئی اچھی مل جائے 1000 یورو میں، 1500 یورو میں، 2000 یورو میں، جیسے پاکستان میں وہ کہتے ہیں نا تھوک کا کام چھوٹے لیول پہ. لیکن بعض اوقات اس میں وہ بڑی والی گاڑیوں کی نسبت زیادہ بہتر فائدہ رہتا ہے کہ اس میں گارنٹی وغیرہ یا جو کہتے ہیں ذمہ واری، باوجود اس کے کہ گورنمنٹ نے تو یہ کہا ہے کہ 500 کی بھی ہے، لیکن اس میں انسان جو خرید رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اتنی ساری سستی گاڑی لے رہا ہوں تو اس کے اندر میں نے کیا گارنٹی اور کیا میں نے وکیل کرنا ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر اس کو پتہ وہ کوشش کرتا ہے ساتھ کوئی بندہ لے جائے مکینک، چلا کے چیک کر لے، دیکھ لے اس کی انجن ٹھیک ہے، باقی کوئی اور گڑبڑ تو نہیں ہے. تو اس میں وہ جو لوگ بیچنے والے ہوتے ہیں ڈیلر، یا وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی ڈیلر باقاعدہ اپرووڈ ڈیلر نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں صرف ایک مالک کی گاڑی ہے اور دوسرا خرید رہا ہے، بیچ میں جسٹ اس کو کرواتے ہیں تعلق بھی. یہ بہرحال یہ بہت ڈیفرنٹ قسم کی. اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں مارجن جو ہے کم ہوتا ہے لیکن سر دردی بھی کم ہوتی ہے. لیکن وہ جو ڈیلرشپ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جگہ لینی ہے اور اس میں آپ نے گاڑیاں کھڑی کرنی ہیں لا کے، تاکہ جو لوگ دیکھنے آئیں ان کو پتہ لگے کہ اتنی کھڑی ہے، یہ نہیں تو یہ. اور اس میں آپ کی ذمہ واری بھی ہوتی ہے، اگر کوئی لے کے جاتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے جو ایگریمنٹ کرنا ہے اس میں آٹومیٹیکلی انجن کی اور جو بنیادی چیزیں ہیں. باقی رہ گیا جی فراڈ کا اور دھوکے کا کام. ابھی ہمارا جو پاکستانی یا ایشین لوگوں کا آپس میں لین دین کا معاملہ ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو فراڈ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ہمارے اکثر و بیشتر ہم ایک دوسرے کے اوپر پاکستانی یا اپنے وہ اکثر آپ دیکھیں گے لبنانی، افغان برودر، مسلم بردر بولا. اچھا اس کے اندر یہ کیا کہ وہ محاورہ ہے نا کہ منہ میں رام بغل میں چھری، کہ وہ نیت ہی یہ ہوتی ہے پیچھے کہ چل اپنا بندہ ہے تو اس کے ساتھ جو مرضی. اکثر و بیشتر جب گاڑی یوز خریدی جائے کوشش کرنی چاہیے کہ جرمن بندے سے گاڑی لی جائے، اور جرمن 90% 10% اب اس میں بھی طلاق ہو گئے ہیں کہ وہ بات صحیح اور سچ بتاتے ہیں کہ یہ بات ہے. گاڑی کے اندر جو نقص اگر ہے تو وہ پہلے ہی کھول کے بیان کر دیتے ہیں. ہمارا پاکستانیوں کا تو یہ حال ہے کہ ایک چند دن پہلے پاکستانی، میں نام نہیں لوں گا، میرا جو ایکسپیرینس ہوا بڑا عجیب ایکسپیرینس ہوا. وہ انہوں نے فون کیا مجھے، جی میں نے گاڑی لینی ہے، ٹویوٹا تھی. وہ میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آ جائیں. نہیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا آئیں چلیں میں آپ کو کر لیں گے. وہ آگے ایک افغانی دوست کو ساتھ لے کے گاڑی دیکھی، پسند کی، کہنے لگے جی ٹھیک ہے یہ گاڑی، تو اپنی مرضی کے نکال کے پیسے مجھے نہیں. میں نے کہا نہیں یہ ایسے نہیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی کام بندہ کر رہا ہے تو اس کو، تو یہ میں آپ کو وہ پرائز دے دیتا ہوں جو افریقہ جانے کے لیے گاڑی کی پرائز افریقن جو. اچھا چلے اس طرح کریں. پھر میں نا جب گاڑی لینے آؤں گا نا واپس، ابھی تو مجھے آپ پیپر دے دیں، میں نام کروا لے تو پھر دے دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، پاکستانی بھائی ہیں، گپ شپ بھی ہوئی ہے ایک آپس میں بڑی، تو فرینکنیس ہو گئی ہے ایک ملاقات میں. تو وہ اپنا دے کے چلے گئے. 3 دن کے بعد آئے، کہتے یار یہ ڈبہ میرا ادھر پارک ہوا ہے، میں چھوٹی گاڑی پہ جانا چاہتا ہوں، میری عدالت میں تاریخ ہے اور وہاں کوئی معاملہ چل رہا ہے، تو میں ڈبے پہ نہیں جا سکتا، وہاں جگہ نہیں ملے گی. میں نے اپنا ان کو کہا ٹھیک ہے اب یہ کہتا یار چابی دے دیں گاڑی کی نا، تو میں ابھی آتا ہوں، واپس آتا ہوں تو آپ کو پیسے باقی کے دے کے تو آپ سے پھر میں تو گاڑی ڈبہ بھی لے لوں. میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے. وہ اپنا کیا کہتے ہیں لے کے تو اپنا چلے گئے گاڑی. دیکھیں جی ساتھ ساتھ ایک طرف گاڑیاں ایک طرف ٹرین اور اوپر آسمان کی طرف دیکھیں تو دن نکلتا ہوا. اچھا وہ گاڑی لے کے گئے، میں انتظار کر رہا ہوں جی 3 ہفتے ہو گئے، نہ ان کا فون آیا
اور نہ ان کے میرے میسج جو بھی ان کو لکھا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس سے یہ ہوتا کیا ہے کہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے اپنے لوگوں پہ، کہ یہ منہ سے زبانی بات کر کے وعدہ کر کے چلے گئے، گاڑی لے گئے اور میرا فون اٹھانا بند کر دیا اور میسج بھی نہیں کیا واپس۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ یہ ہوتا ہے انہی باتوں کی وجہ سے ہمارے ملکوں میں وہ اعتماد کی فضا قائم نہیں ہوتی، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی۔ جب انسان ایک زبان کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، بے شک انسان کا نقصان بھی نظر آ رہا ہو، لیکن ایک بات کی ہے آپ نے، معاہدہ ہوا ہے آپ کا۔ اس طرح کا جو طریقہ کار ہے یہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملکوں میں بہت زیادہ عام پایا جاتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو جرمنی کے اندر گاڑیوں کی فیلڈ کے اندر اگر کسی بندے کو کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی کسی قسم کی ہیلپ چاہیے، انشورنسز کے معاملے میں، انشورنسز میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے، گاڑی جو کروانی ہے نام بیٹے کے نام اگر ہونی ہے تو وہ سوائٹے انشورنس سیکنڈ ہر بندے کی ہوتی ہے، وہ کروائی جا سکتی ہے، اس سے سستا اس کو رباٹ مل جاتا ہے یا کنسیشن مل جاتی ہے۔ اگر پہلی دفعہ ہونی ہے تو اس کا پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ والی بھی اگر کسی کو انفارمیشن چاہیے ہو تو یہ دیکھیں جی، جب ہم نکلے یہاں سے تو اتنی لائٹ نہیں تھی، لیکن اب واپسی پہ کافی دن جو ہے وہ نکھر چکا ہے۔ باقی میرا خیال ہے آج ہماری کافی لمبی ہو گئی ویڈیو، باقی نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو دیں گے، مختلف ٹاپکس جرمنی کے اندر۔ یہ اب کاروبار جو ہے گاڑیوں کا، یوز گاڑیوں کا، یہ کس طرح چلتا ہے، کس طرح انسان پرائیویٹ گاڑی خرید کے آگے پرائیویٹ بھیجتا ہے، اور اس کے اندر کتنا انسان کے لیے مارجن ہوتا ہے، اور کیا کیا چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ جب انسان گاڑی خریدنے جاتا ہے تو بہت ساری بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک تو جانے سے پہلے انسان فون پہ جب بات کرتا ہے اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے بیچنے والے کا، اور پھر وہاں جا کے آپ نے کون کون سی چیز پہ غور کرنا ہے جس سے آپ دھوکے سے یا آنے والے وقت میں تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بھی انفارمیشن دیں گے نیکسٹ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اوپر ذمہ واریاں ڈالی ہوئی ہیں وہ پوری کرنے کی توفیق دے، کیونکہ خوشیاں جو ہیں وہ اسی چیز سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے ارشادات ہیں وہ ساروں پہ اگر عمل نہیں ہوتا تو کم از کم جو بنیادی ہیں ان پہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ریوارڈ میں آپ کو سکون ملے۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر۔ السلام علیکم۔